بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایپیسوڈ نمبر 3، وی لاگر نمبر 537 یعنی 537، اور پیج ہے 576، اور سیکنڈ ہیڈنگ ہے سریہ قطبہ بن عامر سفر سن 9 ہجری۔ ناظرین یہ مین ہیڈنگ چل رہا ہے فتح مکہ کے بعد کے سرایا اور اموال کی روانگی، تحصیلداران زکوٰۃ، یہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ سرایا کیا ہوتا ہے؟ سریہ اور اویینہ بن حسن فزاری محرم سن 9 ہجری، یہ دو ویلاگ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اسی کی تیسری قسط ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کتاب ہے الرحیق المختوم یعنی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کو جا رہے ہیں۔ لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے۔ خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا، ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا، ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا۔ دے دے آذان مسجدوں میں حی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور لکھ دیا باہر تخت پر اندر نہ آئے فلاں فلاں۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری۔ الرحیق المختوم اس کتاب کا نام ہے۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب، جو ہم آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ رکھتے ہیں۔ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے زیر اہتمام منعقدہ سیرت نگاری کے عالمی مقابلے میں اول آنے والی عربی کتاب کا ہے یہ اردو ترجمہ۔ 537 ویلاگ نمبر 537، ایپیسوڈ نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسقون من رحیق مختوم، یہ لوگ سرے بمہر شراب پلائے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اور اگر اس کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے۔ ناظرین یہ مین ہیڈنگ چل رہا ہے فتح مکہ کے بعد کے سرایا اور اموال کی روانگی، تحصیلداران زکوٰۃ۔ سرایا سریہ اور اویینہ بن حسن فزاری محرم سن 9 ہجری، یہ دو ویلاگ پہلے پیش کر چکے ہیں۔ یہ تیسرا ویلاگ ہے جس کا ہیڈنگ ہے پوائنٹ نمبر 2، سریہ قطبہ بن عامر سفر سن 9 ہجری، یہ ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ دے دی آذان مسجدوں میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور لکھ دیا باہر تخت پر اندر نہ آئے فلاں فلاں۔ ایسا نہیں کہ نفس کا شیطان مر گیا، شیطان تو ہے زندہ، ہاں انسان مر گیا، سجدوں میں سر جھکانے کی فرصت نہیں رہی، مومن کی روح میں بسا مسلمان مر گیا، مسجد تو پکی بن گئی اور شاندار بھی، کچی ہے رب سے چاہتیں اور ایمان مر گیا۔ ناظرین فتح مکہ کے بعد کے سرایا اور اموال کی روانگی، اس کا پوائنٹ نمبر 1 سریہ اویینہ بن حسن فزاری محرم سن 9 ہجری۔ اب یہ دوسرا پوائنٹ ہے جو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کر رہے ہیں، سریہ قطبہ بن عامر سفر سن 9 ہجری۔ یہ سریہ تربہ کے قریب تبالہ کے علاقے میں قبیلہ خثعم کی ایک شاخ کی جانب روانہ کیا گیا۔ قطبہ 20 آدمیوں کے درمیان روانہ ہوئے۔ 10 اونٹ تھے جن پر یہ لوگ باری باری
سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے شب خون مارا جس پر سخت لڑائی بھڑک اٹھی اور فریقین کے خاصے افراد زخمی ہوئے، قطبہ کچھ دوسرے افراد سمیت مارے گئے۔ تاہم مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کو مدینہ ہانک لائے۔ ناظرین اس کا پوائنٹ نمبر 3، سریہ ضحاک بن سفیان کلابی ربیع الاول سن 9 ہجری۔ یہ سریہ بنو کلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی۔ مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تہ تیغ کیا۔ پوائنٹ نمبر 4، سریہ عقلمہ، سریہ علقمہ بن مجرزمد لجی ربیع الاخر سن 9 ہجری۔ انہیں 300 آدمیوں کی کمان دے کر ساحل جدہ کی جانب روانہ کیا۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشی ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے۔ علقمہ نے سمندر میں اتر کر ایک جزیرہ تک پیش قدمی کی۔ حبشیوں کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ناظرین اس کا یہ پوائنٹ جو ہے، پوائنٹ نمبر 2 جو ڈسکس کیا گیا ہے، اس سے پہلے اہل مغازی کا بیان ہے کہ یہ واقعہ محرم سن 9 ہجری میں پیش آیا، لیکن یہ بات یقینی طور پر محل نظر ہے، کیونکہ واقعہ کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اقرا بن حابس اس سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ حالانکہ خود اہل سیر ہی کا بیان ہے کہ جب رسول اللہ نے بنو حوازن کے قیدیوں کو واپس کرنے کے لیے کہا تو اسی اقرا بن حابس نے کہا کہ میں اور بنو تمیم واپس نہ کریں گے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اقرا بن حابس اس محرم سن 9 ہجری والے واقعے میں پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ فتح الباری کا یہ حوالہ دیا گیا ہے۔ ناظرین اسی کا پوائنٹ نمبر ہے 5، سریہ علی بن ابی طالب ربیع الاول سن 9 ہجری۔ انہی قبیلہ تئی کے ایک بت کو جس کا نام کلیسا تھا ڈھانے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے۔ جھنڈیاں کالی اور پھریرا سفید تھا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلے میں چھاپا مار کر قلس کو ڈھا دیا اور قیدیوں، چوپایوں اور بھیڑ بکریوں پر قبضہ کر لیا۔ انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی بھی تھی۔ البتہ حاتم کے صاحبزادے عدی ملک شام بھاگے۔ مسلمانوں نے قلس کے خزانے میں 3 تلواریں اور 3 زرہیں پائیں اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا۔ البتہ مختلف منتخب مال رسول اللہ کے لیے علیحدہ کر دیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا۔ مدینہ پہنچے تو حاتم کی صاحبزادی نے رسول اللہ سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہاں جو آ سکتا تھا لاپتہ ہے، والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں، خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے لیے کون آ سکتا ہے؟ بولی عدی بن حاتم۔ فرمایا، وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی اور آپ نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا۔ تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کہی تو آپ نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ اس وقت آپ کے بازو میں ایک صحابی تھے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا بھی سوال کرو۔ اس نے سواری کا سوال کیا، آپ نے سواری فراہم کرنے کا حکم بھی صادر فرما دیا۔ ناظرین یہ ویلاگ یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کا بقیہ حصہ انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ویلاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ بیوی کی محبت میں تم ماں کو ستاتے ہو، بیوی سے بہت الفت ماں دل کا جلاتے ہو، بیوی سے محبت میں بیوی سے بہت الفت دل ماں کا جلاتے ہو، پیروں کے تلے ماں کے ہے رب نے رکھی جنت، تم اپنی ہی جنت کو کیوں خود سے گنواتے ہو، بیوی کی محبت میں